علیمہ خان کے صاحبزادوں کی گرفتاری کے بعد پی ٹی آئی سے منسلک سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے شیر افضل مروت کے خلاف مہم کا آغاز کرتے ہوئے انہیں گرفتاریوں کا ذمہ دار قرار دیا ہے، جس پر شیر افضل مروت نے بھی سوشل میڈیا مہم چلانے والوں کے خلاف طبلِ جنگ بجا دیا ہے، اعلان جنگ کر دیا ہے۔ ایکس پر پیغام لکھتے ہوئے شیر افضل مروت کا کہنا تھا کہ وہ بے بنیاد الزامات کے سامنے جھکنے والے نہیں ہیں۔ کچھ افراد کے بارے میں جان بوجھ کر خاموشی اختیار کی، لیکن یاد رکھیں ان میں سے بعض کو ضرور عدالتوں میں گھسیٹوں گا۔ میری کبھی خواہش نہیں تھی کہ تمہارے خلاف لڑوں، لیکن تم نے مجھے اس کے سوا کوئی راستہ میرے لیے نہیں چھوڑا ہے۔ ساتھ ساتھ میں آپ کو وہ پیغام بھی ایکس پر دکھا رہی ہوں۔ پروگرام میں میرے ساتھ ہی موجود ہیں جو مروت صاحب نے کی ہے اس پر مزید بات کرنے کے لیے میرے انتہائی معزز مہمان ہیں، سینئر سیاستدان ہیں، رکن قومی اسمبلی ہیں شیر افضل مروت صاحب اسٹوڈیو میں مجھے جوائن کر رہے ہیں۔ میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں مروت صاحب۔ آج آپ نے خود بھی بتایا تھا کہ آج آپ کچھ اہم انکشافات جو ہے وہ میرے پروگرام میں کرنے والے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ آج میں نے آپ کو انٹروڈیوس کرواتے ہوئے ایک تو پاکستان تحریک انصاف کا رکن نہیں کہا، تو آپ اس پہ ناراض تو نہیں ہوئے سر؟ بہت شکریہ مدعو کرنے کا۔ پہلی دفعہ یہ بات اور ابتدا ہی میں کہہ رہا ہوں جی کہ مجھے ہمیشہ دکھ ہوتا تھا جب کوئی کہتا تھا کہ جی سابقہ لیڈر پاکستان تحریک انصاف، لیکن یہ جو 3-4 ایام سے جس انداز میں انہوں نے گالم گلوچ کی پی ٹی آئی سوشل میڈیا ٹیم نے، آپ یقین کریں کہ میں اب اس نہج پہ پہنچ چکا ہوں۔ پہلے انہوں نے نکالا تھا اور اب میں اس مقام پہ پہنچا ہوں کہ دل کرتا ہے کہ اناؤنس کر ہی دوں کہ اب میں بھی آپ کو خدا حافظ کہتا ہوں۔ صرف ایک چیز جو آڑے ہیں اس وقت وہ ہیں پارٹی کے اندر میرے چند مخلص دوست، اور باقی جو ہیں میرا اب جو ہیں یعنی ذاتی طور پہ مجھے پی ٹی آئی کا سابقہ لیڈر کہنا یا لیڈر کہنا اب مجھے چندہ فرق نہیں پڑتا ہے۔ اور شاید یہ پہلی دفعہ میں کہہ رہا ہوں، میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے نکال کے ظلم کیا، لیکن اب جو سوشل میڈیا نے میرے ساتھ کیا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ صحیح نکالا۔ اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے آپ نے نکالا تھا، شاید لگتا یہ ہے کہ میرے آپ کو چھوڑنے کا وقت ہوا ہے۔ سر یہ سوشل میڈیا کے حوالے سے آپ سب سے زیادہ جو پچھلے 3-4 دنوں کی آپ بات کر رہے ہیں جو زیادہ تکلیف میں وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے، تو یہ جو الزام تراشیوں کا سلسلہ شروع ہوا کیونکہ آپ نے ایک بات کی تھی، پھر اس کے بعد ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں خان صاحب کی 8 مقدمات میں ان کو ضمانت ہوتی ہے، دوسری طرف علیمہ خان صاحبہ کے بیٹوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، پھر اس پر بات آپ کے حوالے سے ہو رہی ہوتی ہے مسلسل سوشل میڈیا پر کہ کچھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کی خواہش پر یہ گرفتاری عمل میں آئی ہے، کچھ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے نشاندہی کی تھی۔ انفیکٹ پرسوں تک بھی آپ یہ بات کر رہے تھے کہ جس بیٹے کو گرفتار کیا گیا وہ یہ بیٹا ہے ہی نہیں جو ویڈیو میں موجود ہے یا جو ان تمام مقدمات میں یا واقعات میں ملوث ہے۔ تو سوشل میڈیا کی وجہ سے کیوں نکالے سے صحیح نکالنے تک کا فیصلہ کیا ہے آپ نے؟ پاکستان تحریک انصاف کے لیے سوشل میڈیا جس پہ بہت سارے بے وقوف ہو آج تک یہ دعویٰ کرتے رہے کہ یہ خان کے واریئرز ہیں، لیکن گزشتہ 2-2.5 سالوں میں پاکستان تحریک انصاف کو اس سوشل میڈیا نے جتنے نقصانات دیے ہیں، جتنا ڈیمیج کیا ہے، خان اگر آج پابند سلاسل ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر جو ہیں اگر آج چھپے ہوئے ہیں، آدھی قیادت اگر کے پی میں ہیں، اگر پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز آج بھی جیلوں میں ہیں اور ریاست کی طرف سے فیصدیت کا شکار ہیں، تو اس کی سب سے زیادہ ذمہ دار جو ہیں وہ سوشل میڈیا ہے۔ اور میں آپ کو عرض کروں صرف یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کی اس میڈیا نے جو ہے پی ٹی آئی کا پیغام پہنچایا ہے، اس میں وہ لوگ شامل ہیں جیسے ایدر میدی، جیسے عادل راجہ، جیسے ڈاکٹر معید پیرزادہ، جیسے شہباز گل، جیسے عمران ریاض، اور جیسے مشوانی اور جبران الیاس۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہر اس ٹویٹ کی حمایت کی، اس کو سپورٹ کیا، اس کو پروموٹ کیا جس میں جرنیلوں کو گالیاں دی جاتی تھی، جس میں ان کے میمز بنتے تھے، جن میں ان کی ہیئت شکل تبدیل ہوتی تھی، جس میں آرمی کو گالیاں دی جاتی تھی۔ اور اگر آپ دیکھیں نا، آرمی چیف جب گئے نیو یارک تو تب بھی
وہ سوشل میڈیا کی بات کرتے ہیں, پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا کی. جب وہ برسلز میں تھے تو اس وقت بھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی کوئی پریس کانفرنس اٹھا دے تو یہ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا کی بات ہوتی ہے. حتیٰ کہ یہ جو جنگ تھی ابھی انڈیا کے ساتھ, اس جنگ میں بھی چند لوگوں نے جو بدقسمتی سے پی ٹی آئی کے ساتھ, جیسے ڈاکٹر محیط پیرزادہ ہیں, جو انہوں نے ویڈیو شیئر کی. اب یہ چاہے کچھ بھی کہے, وہ جناب علی تالیاں بجاتا ہے, واہ واہ کرتا ہے, سپورٹ کرتا ہے. ہر ایک جو لائک ہوتی ہیں اس کی اگر آپ پروفائل پہ جائیں گے تو پیچھے عمران خان کی تصویر لگی ہوتی ہے. پیغام کیا جاتا ہے؟ پی ٹی آئی آرگنائزڈ کیمپین چلا رہی ہے. اور اس حوالے سے 2 سال سے میں آواز اٹھا رہا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ آج تک پی ٹی آئی نے ان لوگوں سے اپنے آپ کو علیحدہ کیوں نہیں کیا؟ جو لوگ فوج کو گالیاں دیتے ہیں, ان کو علم تو نہیں ہے نا, وہ کثرت و خان سے پوری ہوتی ہیں اور پی ٹی آئی سے پوری ہوتی ہے. ان لوگوں نے اپنے ورکرز کو, اپنی پارٹی کو ان کے ساتھ اپنے آپ کو ڈسوسیٹ کرنے کا اعلان کیوں نہیں کیا؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارے لوگ نہیں ہیں, تو پھر بتا دے قوم کو کہ جی یہ ہمارے نہیں ہیں, یہ کوئی غدار ہے. مرزا صاحب, جن لوگوں کو آپ بے نقاب کرنے کی بات کر رہے ہیں وہ یہی لوگ ہیں. آپ شہباز گل کی بات کر رہے ہیں, آپ محیط پیرزادہ کی, آپ حیدر مہدی, عادل, یہ لوگ ہیں وہ جن کو آپ بے نقاب کرنے کی بات کر رہے ہیں. میں صرف یہ نہیں ہے, یہ لوگ تو کب سے یہ کام کرتے آئے ہیں. میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو لوگ وابستگی کا دعویٰ کرتے ہیں سوشل میڈیا میں, انہوں نے پارٹی کی بینڈ بجائی ہوئی ہے. ان کے افعال کی وجہ سے پارٹی آج بیٹھ چکی ہے. یہ بلی کرتے ہیں, یہ پیسے ٹکتے ہیں پی ٹی آئی کے قیادت سے یہاں پاکستان میں بیٹھ کے, ورنہ غدار بنا دیں گے. انہوں نے, آپ دیکھیں نا, پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ وابستگی کرنے والی ان سوشل میڈیا نے گزشتہ 1.5 سال سے کس کو تختہ مشق بنایا ہوا ہے؟ ان میں ایک چیز کامن ہے, انہوں نے خیبر پختونخوا کی پی ٹی آئی کی قیادت کو جو مشق بنایا ہوا ہے. ہر علی امین گنڈاپور صاحب ہیں, آپ ہیں, بیرسٹر گوہر بھی اس سے گزرے ہیں, علی محمد خان بھی اس سے گزرے, شاندانہ گلزار بھی گزری, اسد قیصر بھی گزرے اس سے, اسد قیصر ہیں. باقی خیر ہیں پنجاب کے لیے. کبھی انہوں نے سوال نہیں اٹھایا کہ جی 1 سال سے زیادہ ٹائم ہو گیا سلمان اکرم راجہ کو سیکرٹری جنرل بنے ہوئے. کبھی 200 لوگ اس نے لاہور سے یا پنجاب سے نکالے ہیں. کبھی ان کو یہ خیال نہیں آیا کہ ان کی کارکردگی پہ بھی کوئی روشنی ڈال دیں. پارٹی کو تو خان نے احتجاج کیوں نہیں کرتے؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ انہی کے لوگ آپس میں ملے ہوئے ہیں اور انہوں نے ان کا ٹاسک یہ ہے. آج اگر آپ دیکھ رہے ہیں 5 اگست کو پی ٹی آئی کے ساتھ ایک پرینک ہوا کہ جی عالمگیر خان کو یہ بتایا گیا نا. ایک بات اور, خان کے پاس جتنے بھی لوگ جاتے ہیں نا, جاتے ہوئے بھی ان کو کہا جاتا ہے یہ بات کرنی ہے, یہ بات نہیں کرنی ہے. اور جب وہ باہر آ جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی یہ بات آپ نے نہیں کرنی ہے. میں آپ کو تازہ ترین مثال دو, علی بخاری صاحب سے آپ پوچھ لیں کہ جناب ان کو کہا یہ کہ جناب آپ نے یہ بات نہیں کرنی ہے. جب خان صاحب نے کہا کہ مشال یوسفزئی جو ہے سینٹ کی ہماری کینڈیڈیٹ ہوگی, جو چیف منسٹر ہیں علی امین خان, اسی نے نکالا تھا, اس کو اچھی نہیں لگتی ہوگی, لیکن خان کا حکم تھا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم نے اس کو سینیٹر بنانا ہے. لیکن بیرسٹر صاحب کو بلایا کے پی ہاؤس میں اور کہا گیا یہ آپ نے اناؤنس نہیں کرنی ہے. پھر انہوں نے جو سینٹ کے جو کینڈیڈیٹ تھے, کس نے کہا کہ اناؤنس نہیں کرنے؟ علی امین نے کہا؟ نہیں, محترمہ علیمہ خانم نے کہا تھا بیرسٹر صاحب کو کہ آپ نے اناؤنس نہیں کرنی ہے. اس نے جواب دے دیا کہ یہ خان کا حکم ہے, میں اس میں خیانت نہیں کر سکتا ہوں. جب سینٹ کے جو بھی امیدوار جو اب سینیٹر بن گئے ہیں یہ بھی اناؤنس نہیں کرنے ہیں, غلط ہے یا درست ہے, لیکن خان نے کہا کہ ان کو اناؤنس کر دو, بعد میں اناؤنس ہو گئے. یہ ایک فیصلہ نہیں ہے. میں آپ کو بتا دوں پارٹی کو رجواڑا بنا دیا ہے سوشل میڈیا اور جو ان کے سرپرست ہیں. اور یہ سوشل میڈیا جو ہیں اگر کوئی سوچ لیں, جو بھی سنجیدہ ذہنوں کے لوگ ہیں, آپ نے گزشتہ 2 سالوں سے پارٹی کو اسٹیبلشمنٹ سے لڑوایا ہے, آپ نے خان کے لیے مسائل بنائے, آپ نے پارٹی کے, اب پی ٹی آئی کا کوئی ایک لیڈر بتا دے ماں سوائے سلمان اکرم راجہ. یہ صرف سوشل میڈیا پر تو نہیں ہوتا, یا کوئی کامن لوگ تو اٹھ کے نہیں کر رہے ہوتے, یہ تو خان صاحب کا جو اپنا ٹویٹر ہینڈل ہے وہاں سے بھی ہو رہا ہوتا ہے. ٹویٹر ہینڈل بھی انہی لوگوں کے پاس ہے نا. خان صاحب کی مرضی کے بغیر تو نہیں ہو رہا.
خان صاحب کو میں نے عرض کیا نا، خان صاحب کو بہت کچھ جھوٹ بولا جاتا ہے. خان صاحب جو کہتے ہیں کہ جی یہ بات آگے کرو، اس میں خیانت ہوتی ہے. وہ بات جو ہے توڑ مروڑ کے پیش کی جاتی ہیں. بالخصوص گزشتہ 7 ماہ کے اندر، مارچ سے لے کر آج تک خان کے جتنے بھی بیانات آئے ہیں اس میں آدھے جھوٹ پر مبنی ہوتے ہیں.